بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے کل جو میں نے حدیث پاک شروع کی تھی وہ حدیث تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر سب سے بڑا جو ڈر ہے، سب سے زیادہ جو خوف ہے وہ دو چیزوں کا ہے۔ پہلی چیز تھی نفسانی خواہشات، اور میں نے کل بتایا تھا آپ کو نفسانی خواہشات کا مطلب کیا ہے۔ یہاں وہ چیزیں، وہ خواہشیں جو اسلام کے خلاف ہوں، شریعت کے خلاف ہوں۔ اور دوسری چیز تھی کیا؟ لمبی لمبی امیدیں۔ سرکار فرماتے ہیں یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اور خوف ہے۔ اب ان کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے، ان کا نقصان کیا ہے ہماری زندگی میں؟ نفسانی خواہشات کیا کرتی ہیں اور لمبی زندگی کیا کرتی ہے، لمبی لمبی امیدیں کیا کرتی ہیں؟ تو دیکھیے سرکار فرماتے فَأَمَّا الْهَوَىٰ فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ۔ نفسانی خواہشات یہ انسان کو حق سے روک دیا کرتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری سے روک دیتی ہیں۔ یہ نفسانی خواہشات کا بوال ہے، کیونکہ آپ خود سوچیں جو آدمی نفسانی خواہشات کے چکر میں پڑ گیا تو پھر وہ نہ اللہ کی اطاعت کرے گا اور نہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ مثال کے طور پہ اللہ نے فرمایا ہے کہ سچ بولو، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اب ہمارے دل میں جھوٹ بولنے کی خواہش ہو گئی اور ہم نے جھوٹ بول دیا تو اللہ کی نافرمانی کی کہ نہیں کی؟ نفسانی خواہش پہ عمل کیا اور اللہ کی نافرمانی کر دی۔ اور لمبی امید کیا کرتی ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں وَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَيُنْسِي الْآخِرَةَ۔ اور لمبی لمبی امیدیں یہ انسان کو آخرت بھلا دیا کرتی ہیں۔ جو آدمی لمبی لمبی امیدیں لگاتا ہے نا تو پھر وہ آخرت کو بھول جاتا ہے۔ آخرت کو وہی یاد کرتا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، جس کے دماغ میں موت گھومتی رہتی ہے، جو اپنے دل میں یہ خیال لاتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، تو پھر وہ آخرت کے کاموں میں بھی لگتا ہے اور آخرت کی تیاری بھی کرتا ہے۔ اس کے دماغ میں یہ بات رہتی ہے کہ نہ جانے کب مجھے اس دنیا سے جانا ہو جائے، کب میری موت آ جائے، اس لیے میں ہر وقت اپنی موت کی تیاری رکھوں اور ہر وقت جو ہے میں نیک اعمال کرتا رہوں۔ اور جو آدمی یہ سوچتا ہے کہ ابھی بہت عمر پڑی ہے، ابھی ایسا کروں گا ویسے کروں گا، ابھی تو میری عمر 20 سال کی ہے، ابھی تو بہت جینا ہے مجھے دنیا میں، تو پھر وہ آخرت کو بھول جایا کرتا ہے اور آخرت کی تیاری کے کام نہیں کرتا۔ اور آخرت کو بھولنے والوں کے تعلق سے ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی۔ شاعر نے کہا غافل تجھے گھڑیاں بھی یہ دیتی ہیں منادی، غافل تجھے گھڑیاں بھی یہ دیتی ہیں منادی، خالق نے تیری عمر کی ایک سانس گھٹا دی۔ یہ جو گھڑی کی سوئی ٹک ٹک کرتی ہے نا، تو شاعر نے کہا یہ گھڑی بھی ہمیں آواز دے رہی ہے کہ اے دنیا کے میں چکروں میں پڑے ہوئے انسان، اے رب کی اطاعت و فرما برداری سے دور بھاگنے والے انسان، سن اللہ ہر سیکنڈ پہ تیری ایک سانس گھٹا رہا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں اور لمبی لمبی امیدوں سے باز رہیں۔
اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنی موت کو ذہن میں رکھیں۔ ایک حدیث پاک میں نے پہلے بھی بیان کی ہوگی، پھر میں بیان کیے دیتا ہوں کہ موت کو یاد کرنے کا کتنا بڑا ثواب۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے خیر عباداتکم ذکر اللہ کثرت ذکر اللہ و کثرت ذکر الموت۔ سرکار فرماتے ہیں کہ تمہاری بہترین عبادت ہے اللہ کو زیادہ یاد کرنا اور اپنی موت کو زیادہ یاد کرنا۔ آپ جانتے ہیں نا، اگر ہم موت کو یاد کریں گے نا تو ہمارا دل نرم ہوگا، اور جب دل نرم ہوگا تو پھر دل کے اندر گناہ کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا بلکہ نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ہم تم ہزار بار یہ بات کہتے ہیں، انسان میں رکھا کچھ نہیں ہے۔ مان لیجئے کسی کا انتقال ہوا، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا تو ہر آدمی یہ کہتا ہوا نظر آتا بھائی انسان میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ بس 1 منٹ کے لیے یہ جملہ ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں اور پھر ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں جب کسی کی موت ہو تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے جیسے اچانک اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا، ایسے ہی میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے فلاں کی میت کا اعلان ہو رہا ہے نا کہ فلاں صاحب انتقال کر گئے، تو جب کسی کی موت کا اعلان ہو تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کسی دن ایسے ہی ہماری موت کا بھی اعلان ہو رہا ہوگا۔ ہونا سب کے ساتھ ہے، یہ میرے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ بھی، دنیا کے ہر آدمی کے ساتھ ایسا ہونا ہے نا۔ اور سنیے، ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام ہے حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت بڑے عالم تھے یہ۔ کتنے بڑے عالم تھے بات چونکہ لمبی ہو جائے گی، لیکن ان کی عظمت بھی بتانا ضروری ہے۔ یہ اتنے بڑے عالم تھے کہ سرکار کی ایک حدیث ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء کے نائب ہیں، یہ فرمایا سرکار نے۔ تو اعلیٰ حضرت علی الرحمہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے المستند المعتمد، حاشیہ ہے یہ، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بیان کیا کہ ایک دن مسجد اقصیٰ میں، بیت المقدس میں سارے نبیوں کی روحیں جمع ہوئی، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تلک سارے نبیوں کی روحیں جمع ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ نے سرکار سے یہ سوال کیا کہ تم نے کہا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے نائب ہیں، ان کی طرح ہیں، تو یہ بتائیے کہ آپ کی امت کا کون ایسا عالم ہے جو بنی اسرائیل کے نبیوں کا نائب ہے اور ان کی طرح ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب حضرت موسیٰ نے یہ سوال کیا تو سرکار دو عالم نے امام غزالی کی روح پاک کو پیش فرمایا۔ اتنے بڑے عالم ہیں، اندازہ کریں آپ، اور کہا میری امت کا یہ عالم ایسا ہے کہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء کا نائب ہے اور وارث ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ایک سوال کیا، تو حضرت امام غزالی کی روح نے ایک سوال کے کئی جواب دیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ایک سوال کا ایک جواب، لیکن ایک سوال کے کئی جواب دیے اور بات کو بڑھا دیا، لمبا کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا تو اس کا ایک ہی جواب دینا چاہیے تھا، تم نے کئی جواب کیوں دیے؟ تو حضرت امام غزالی کی روح نے عرض کیا حضور اگر آپ مجھے معاف فرمائیں تو جب آپ کوہ طور پہ گئے تھے نا اور آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، عصا تھا، تو قرآن شریف میں وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اللہ نے آپ سے ایک سوال کیا تھا، اے موسیٰ تمہارے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ اس سوال کا جواب کیا تھا؟ خالی اگر یہ کہہ دیتے کہ ڈنڈا تو جواب ہو جاتا کہ نہیں، لیکن حضرت امام غزالی نے عرض کیا حضور
اللہ نے آپ سے یہ پوچھا تھا تمہارے دانے ہاتھ میں کیا تھا، کیا ہے، تو اس کا جواب بس اتنا تھا کہ ڈنڈا، لیکن آپ نے کہا یہ بھی جوڑا، یہ میرا بھی جوڑا، یہ میرا ڈنڈا ہے، اور پھر آپ نے آگے کہا اتوکؤ علیہا، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، اور پھر آپ نے کہا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور میں اس سے اپنی بکریوں پہ پتے جھاڑتا ہوں، اور پھر آپ نے کہا وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور اس کے علاوہ بھی میری اس ڈنڈے سے ضرورتیں ہیں۔ تو عرض کیا امام غزالی کی روح نے حضور اس کا جواب تو صرف اتنا تھا کہ ڈنڈا، لیکن آپ نے اللہ کے ایک سوال کے کئی جواب کیوں دیے تھے؟ ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ غزالی اللہ سے بات کرنے کا موقع ہر کسی کو نہیں ملتا۔ اللہ نے مجھے جب موقع دیا تو میں نے یہ چاہا کہ ایک سوال کے کئی جواب دے دوں تاکہ دیر تک اللہ سے بات کرنے کا شرف نصیب ہو جائے، اس لیے ایک سوال کے کئی جواب میں نے دے دیے۔ تو اب دیکھیے امام غزالی کا جواب، عرض کیا حضور آپ اولو العزم پیغمبر ہیں، آپ جیسے پیغمبروں سے بھی بات کرنے کا موقع ہر کسی کو نہیں ملتا ہے، آپ نے ایک سوال کیا تو میں نے سوچا موقع بڑا اچھا ہے، ایک سوال کے کئی جواب دے دوں تاکہ آپ جیسے اولو العزم پیغمبر سے دیر تک بات کرنے کا موقع مل جائے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واقعی آپ کی امت کا یہ عالم بنی اسرائیل کے انبیاء کا نائب ہے۔ اتنے بڑے امام کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے مکاشفۃ القلوب، اس کے اندر ایک حدیث بیان کی موت کو یاد کرنے کے تعلق سے۔ حدیث پاک ہے کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں آرام فرما تھے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا قیامت کے دن کوئی ایسا بھی آدمی ہوگا کہ جس کے گلے پہ اللہ کے راستے میں تلوار یا خنجر نہ چلا ہوگا، یعنی جو بظاہر شہید نہیں ہوا ہوگا لیکن پھر بھی قیامت کے دن اللہ اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ، ہاں قیامت کے دن ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جن کی گردنیں اللہ کے راستے میں نہیں کٹی ہوں گی، پھر بھی اللہ انہیں قیامت کے دن شہادت کا رتبہ عطا کرے گا۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ، میرے جو امتی 24 گھنٹے میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کریں گے، اللہ قیامت کے دن انہیں شہیدوں کے ساتھ جنت عطا فرمائے گا، شہیدوں کے کا رتبہ عطا کر دے گا اللہ۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ سنیں آپ، ایک ہے موت کو یاد کرنا اور ایک ہوتا ہے موت کی تمنا کرنا، دونوں باتوں میں فرق ہے۔ موت کو یاد کرنا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے دل میں یہ خیال لائیں کہ مجھے مرنا ہے، مجھے اللہ کے حضور جانا ہے، مجھے قبر میں رکھا جانا ہے، یہ دل میں خیال پیدا کرے، اسے کہتے ہیں موت کو یاد کرنا، یہ ثواب کا کام ہے۔ اور موت کی تمنا کرنا یہ ہے کہ اگر پیسوں کی کمی ہو گئی تو یہ کہیں کہ اس سے تو موت ہی آ جاتی تو اچھا تھا، کہتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے۔ کوئی پریشانی آ گئی تو کہتے ہیں سب کی آ رہی ہے ہماری نہیں آ رہی، معاذ اللہ۔ یہ ہے موت کی آرزو کرنا، موت کی تمنا کرنا، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ دونوں باتیں ہیں، ایک ہے موت کو یاد کرنا، میں نے وہ بھی بتا دیا، ہم دل میں خیال پیدا کریں کہ ہمیں ایک نہ ایک دن مرنا ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ اور ہم آرزو کریں کاش کہ ہمیں موت آ جاتی، ہمیں موت کیوں نہیں آ رہی، ایسے جملے اگر ہم بولیں سب کی آ رہی ہے ہماری نہیں آ رہی،
کچھ دیہاتوں میں ایسا بولتے ہیں کہ سب کے بانٹ کی آ رہی ہے، ہمارے بانٹ کی نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں معاذ اللہ، ایسا جملہ بولتے ہیں۔ یہ سارے جملے گناہ ہیں، ایسے بولنا جائز نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہمیں آخرت کو یاد کرنا چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں نفسانی خواہش آدمی کو حق سے روک دیتی ہے، اور لمبی لمبی امیدیں یہ آخرت کو بھلا دیا کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں میرے دیوانوں وہذہ دنیا مرتحلۃ ذاہبۃ، سرکار فرماتے ہیں یہ دنیا جو ہے نا یہ جا رہی ہے، کوچ کر رہی ہے، جا رہی ہے۔ وہذہ الآخرۃ مرتحلۃ قادمۃ، اور مصطفیٰ فرماتے ہیں قیامت اور آخرت آ رہی ہے۔ دنیا جا رہی ہے اور قیامت آ رہی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں لکل واحد منہما بنون، ان دونوں میں سے ہر ایک کے بچے ہیں۔ کن دونوں میں سے؟ دنیا کے بھی کچھ بچے ہیں اور آخرت کے بھی کچھ بچے ہیں۔ مطلب دنیا داروں کو سرکار نے دنیا کے بچے کہا، اور آخرت کی فکر کرنے والوں کو سرکار نے آخرت کے بچے کہا۔ سرکار نے فرمایا ان دونوں میں سے ہر ایک کے بچے ہیں۔ اب بچہ کیوں کہا یہاں؟ تو بچہ دنیا کو ماں کہا، اور جو دنیا دار ہیں انہیں کیا کہا؟ بچہ کہا، کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنی ماں سے چمٹا رہتا ہے کہ نہیں؟ تو جو دنیا دار ہیں جن کے دل دنیا میں لگے ہوئے ہیں وہ دنیا سے ایسے چمٹے ہوئے ہیں جیسے کہ بچہ اپنی ماں سے چمٹا ہوا ہوتا ہے۔ اور جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، آخرت کا خوف ہے نا، انہیں آخرت کا بچہ کہا۔ وہ قدم قدم پہ اپنی آخرت سے ایسے چمٹے ہوئے ہیں جیسے کہ کوئی بچہ اپنی ماں کے سینے سے چمٹا ہوا ہوتا ہے۔ ہمیشہ انہیں فکر ہے کہ مجھے مرنا ہے، آخرت میں رب کے حضور جانا ہے۔ سرکار فرماتے ان میں سے ہر ایک کے بچے ہیں۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تَكُونُوا مِمَّنِ الدُّنْيَا فَافْعَلُوا، اگر تم سے ہو سکے تو تم دنیا کے بچے نہ بنو۔ سرکار فرماتے ہیں اگر تم سے ہو سکے تو تم دنیا کے بچے نہ بنو بلکہ تم آخرت کے بچے بنو، ہے نا؟ کیوں بنو آخرت کے بچے؟ کہہ رہے اس لیے کہ فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ، اس لیے کہ تم آج یعنی جب تک زندہ ہو، جب تک تم عمل کے گھر میں ہو، دار العمل میں ہو، دنیا میں ہو، تو جتنے تم چاہو ثواب کے کام کر سکتے ہو۔ آج تم دار العمل میں ہو، ولا حسابا، اور یہاں تمہارا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، یعنی یہاں کوئی تمہارا حساب لینے والا نہیں ہے۔ تو جتنے تم نیک کام دنیا میں کرو گے اللہ ہر نیک کام پہ تمہیں ثواب عطا کرے گا، اور تمہارا حساب بھی کوئی نہیں لے رہا ہے۔ وَأَنْتُمْ غَدًا فِي الْآخِرَةِ وَلَا عَمَلًا، اور سرکار فرماتے ہیں کہ کل یعنی مرنے کے بعد تم آخرت میں ہوگے ولا عملا، وہاں تم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ وہاں دل چاہے گا کہ نماز پڑھ لیں لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے، وہاں دل چاہے گا نیک کام کرے لیکن وہاں پھر ہمیں کوئی کام کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو جب تک ہم زندہ ہیں اس اپنی زندگی کو غنیمت جانیں، اور اللہ کی جتنی ہو سکے ہم عبادت کر لیں، جتنے ہو سکے نیک کام کر لیں، تو اس پہ ہمیں ثواب ملے گا، ہے نا؟ اور قیامت کے دن جب مر گئے ہم تو پھر تو حساب ہی حساب کا معاملہ ہے۔ قبر میں رکھتے ہی 3 سوال ہو جائیں گے، حساب ہی حساب کا معاملہ ہے، وہاں کوئی عمل کا معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ حدیث ہم سے مطالبہ کر رہی ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، اس وقت تک جتنا ہو سکے نیک کام کر لیں، اور جب مر گئے تو پھر کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ پھر وہ شعر میں کہہ رہا ہوں، غافل تجھے گھڑیاں بھی یہ دیتی ہیں منادی، غافل تجھے گھڑیاں بھی یہ دیتی ہیں منادی، خالق نے تیری عمر کی ایک سانس گھٹا دی، خالق نے تیری عمر کی
ایک سانس گھٹا دی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے رب کے حضور جانے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ادرکنا یا رسول اللہ۔ پروردگار دو عالم، تیری دی توفیق سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا درس ہوا، اس اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ یا اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی خیرات ہمیں نصیب فرما، اپنے اولیاء کرام کے صدقے ہمیں آخرت کی فکر رکھنے والا انسان بننے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں قبر کا حشر کا خوف پیدا فرما۔ یا اللہ اس حدیث رسول کی برکت سے جتنے لوگ ہمارے مسلمان بھائی یہاں بیٹھے ہیں، پروردگار سب کے جائز ارادوں مرادوں کو پورا فرما، سب کے گھروں سے بے برکتی پریشانی کو دور فرما، سب کے رزقوں میں برکتیں پیدا فرما، روزی روزگار میں برکتیں پیدا فرما، حلال روزی نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔